تسبیح عشق قسط نمبر 5 دو مسافر جن کی منزل کچھ نہیں۔ سب لوگ پریشانی سے مردوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ خانزادہ لوگوں کو لگا کہ شاید ان کو سننے میں غلطی ہو گئی ہے، مگر جب چودھری سیف اللہ نے سفاکی سے یہ کہا کہ وہ لڑکی یہاں نہیں ہے بلکہ بھاگ گئی ہے یہاں سے، وہ تو شکر کرو کہ ہم لوگوں نے دوبارہ جرگہ نہیں بٹھایا، ورنہ جو غلطی اس نے کی ہے نا، اس کی سزا اس کے پورے خاندان کو ملتی۔ چودھری سیف اللہ کی باتوں میں کوئی نرمی نہیں تھی بلکہ بے رحمی شامل تھی۔ خانزادہ ایوب غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر اپنی روبدار آواز میں کہنے لگے، تو دو سزا ہمیں؟ تم جرگے کی بات کرتے ہو؟ جرگہ تو بیٹھے گا۔ آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ خانزادہ لوگوں کی عزت کو یوں بنی کرنے کی؟ اور کیا ہم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے اندر دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو تم ایسا نہ کرتے چودھری سیف اللہ۔ اور پھر اگلے ہی پل چودھری سیف اللہ نے اپنی آنکھیں خانزادہ ایوب پر جمائی اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر ادا کر رہے تھے، ہمیں علم نہیں تھا کہ وہ صدف خانزادہ کی بیٹی ہے، ورنہ خدا کی قسم اس کو اور بدتر سزا دیتے۔ اور ان کے یہ الفاظ سن کر وہاں پر سب لوگ ساکت ہو گئے، البتہ خانزادہ ایوب اور ارباز خانزادہ مطلب سمجھ گئے تھے۔ اندر عورتیں بھی یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ خانزادہ ایوب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ غصے سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ یعنی تم اتنے سالوں پرانی دشمنی ابھی تک اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سالوں پہلے جو واقعہ ہم دونوں خاندانوں کے بیچ پیش آیا تھا، تم ابھی تک اس چیز کا بغض اپنے دل میں پال کے بیٹھے ہو۔ وہ افسوس سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تمہاری آنکھوں میں تمہاری بھانجی کے لیے اتنی محبت میں واضح طور پر دیکھ سکتا ہوں، مگر افسوس اب تو وقت ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ ہم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مر گئی ہے۔ منان بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا، مجھے میری بہن چاہیے، مجھے کیسے بھی کر کے میری بہن لا کے دو۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر سب پر گرا رہا تھا۔ اندر بیٹھی تمنا اس کی آواز میں بے بسی صاف طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کو اندر تک تکلیف ہو رہی تھی۔ خانزادہ ایوب، اپنے بھانجے کو سنبھالو، یہ ہماری حویلی ہے، یہاں پر کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی بے رحمی سے بولے کہ وہاں پہ سب لوگ بس ان کی بے رحمی دیکھ رہے تھے۔ خانزادہ ایوب اس بات کو مانتے تھے کہ سالوں پہلے جو بھی کچھ ہوا تھا وہ غلط تھا اور غلطی ان کی طرف سے ہوئی تھی، مگر وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ سال پہلے گزرا واقعہ چودھری سیف اللہ ابھی تک اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کو تو لگا تھا کہ اب وہ شاید بھول گئے ہوں گے، مگر آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں بھولے۔ خانزادہ ایوب سمجھ گئے تھے کہ اب یہاں پر بیٹھنا فضول ہے، اور وہ ایک تنقیدی نظر سب پر ڈال کر سب کو وہاں سے لے کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ شاہ زیب اپنے فون کان سے لگائے اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ جب سب لوگ باہر آتے ہوئے نظر آئے تو پھر ان کے ساتھ وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ سب کے چہرے پر پریشانی تھی اور ابھی وہ کوئی بھی سوال کر کے ان کو مزید پریشان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی اور ان کے ساتھ حویلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ چودھری سیف اللہ بیٹھک سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تھے اور رابعہ بیگم کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر کبھی بھی چودھری سیف اللہ نے ان کو اتنا حق نہیں دیا تھا کہ وہ ان سے سوال کر سکے، مگر آج ان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگیں۔ آہستہ سے دروازہ کھلا تو چودھری سیف اللہ کو انہوں نے سامنے کسی سوچ میں گم پایا۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور چودھری سیف اللہ یکدم نظریں گھما کر رابعہ بیگم کو دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ رابعہ بیگم کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ چودھری صاحب، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میں آپ پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھ سے پہلے آپ کا رشتہ نازیہ کے لیے گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک عورت کے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت جس شخص سے محبت کرے وہ انسان اس کا ہو کر بھی نہ ہو۔ مجھے نازیہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ ہر بار مجھے اس چیز کا احساس دلاتی تھی کہ اگر وہ آپ کو انکار نہ کرتی تو وہ میری جگہ ہوتی، اور آپ جانتے ہیں میں اندر تک ٹوٹ جاتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر اپنا غصہ اتاروں، آپ کو اپنی کیفیت بتاؤں، مگر آپ کو میرے وجود سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور پھر میں برداشت کرتی رہی۔ مگر چودھری صاحب، میں نے اپنے دل میں صرف ایک انسان کو بسایا، وہ آپ ہیں۔ جب نکاح کے لیے قبول کہا تھا اسی وقت آپ سے وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا، اور آج بھی آپ سے وفادار ہوں۔ جب شازم پیدا ہوا تھا تو مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے اہمیت دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ آہل کی پیدائش کے بعد بھی میری امیدیں ٹوٹی تھیں، اور پھر تمنا کے وقت تو میں نے کوئی امیدیں ہی نہیں باندھی تھیں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ مجھے اس گھر پہ حکومت نہیں کرنی تھی، مجھے آپ کی محبت چاہیے تھی۔
خدا کے لیے شادی کے اتنے سالوں بعد مجھے حق دے دیں، مجھے حقیقت بتا دیں، مجھے ماضی بتا دیں۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ چودھری سیف اللہ نے ایک گہری سانس لی، پھر آج فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کو سب کچھ بتا دیں گے۔ نازیہ کے لیے رشتہ میری ماں کی خواہش تھی۔ میں تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری زندگی میں شامل ہو۔ مجھے نہیں پتا وہ تمہیں کیا کہتی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں اس رشتے سے خوش تھا۔ جب اس نے انکار کیا تو مجھے سکون ملا تھا، اور پھر اچانک سے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی، اور انہوں نے اپنے منہ بولی بہن، جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، ان کی بیٹی یعنی تم سے میری شادی کی خواہش سامنے رکھی۔ تو میں منع نہیں کر سکا۔ میں منع کرنا چاہتا تھا، مگر ان کی آخری خواہش تھی، اور میں بے بس ہو گیا اور مان گیا۔ میں تو ساری زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتا تھا، مگر قسمت میں شاید تم لکھی تھی، اس لیے مجھے مل گئی۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا۔ میں نے اپنے ماضی میں گزرے ہوئے ہر واقعے کی سزا تمہیں دی۔ میں غلط تھا رابعہ۔ آج ان کے الفاظ میں شکست واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اور خانزادہ لوگوں کے درمیان بہت گہری دوستی تھی، اور ہم لوگوں نے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا سوچا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ میرے بابا اور خانزادہ ایوب کے بابا کی زیادہ نہیں بنتی تھی، مگر خانزادہ ایوب کے بابا نے اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی، اور پھر ہوا یہ کہ ہمارا رشتہ کر دیا۔ میرا رشتہ خانزادہ ایوب کی اکلوتی بہن خانزادہ صدف کے ساتھ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حقیقت بھی یہ تھی کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ مجھے اس سے ایسی محبت تھی کہ وہ مجھے نہیں ملی تو میں مر جاتا۔ اور میری بہن منشا چودھری کا رشتہ خانزادہ ایوب کے ساتھ۔ خانزادہ ایوب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ منشا ایوب کو پسند کرتی تھی۔ میں اور ایوب بالکل بھائیوں کی طرح تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی دل کی بات بھی جانتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میں صدف کو پسند کرتا ہوں، اور میں جانتا تھا کہ منشا اسے پسند کرتی ہے۔ اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا، اور شادی کا دن سر پر آ پہنچا۔ قاضی صاحب نکاح کے لیے موجود تھے، مگر صدف ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میری سالوں پرانی محبت مجھے ملنے والی تھی۔ میں اس بات پر بھی خوش تھا کہ اب دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ صدف مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کلاس کے کسی ایک لڑکے رحمان کو پسند کرتی تھی، اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کر کے گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اور یہ بات میرے اوپر ایک پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا میری حالت کا۔ خانزادہ ایوب بہت شرمندہ تھے، خانزادہ لوگ بہت شرمندہ تھے، اور اس وقت میرے اندر نفرت کا بیج پروان چڑھنے لگا۔ اس وقت میرے باپ نے منشا کا رشتہ بھی ختم کر دیا۔ وہاں پر نہ میری شادی ہوئی صدف کے ساتھ، اور نہ ہی منشا کی خانزادہ ایوب کے ساتھ۔ منشا روتی رہی، چلاتی رہی۔ وہ ہمارے سامنے منتیں کرتی رہی کہ کسی اور کی غلطی کی سزا اسے نہ دی جائے، مگر اس وقت میں بھی غصے میں اور انتقام میں پاگل ہو گیا تھا، اور میرے بابا نے سارے رشتے ختم کر چکے تھے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد سادگی سے منشا کی شادی بابا کے کسی جاننے والے کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ مگر وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب منشا کی شادی ہو رہی تھی۔ اس نے نکاح کے لیے بہت مشکل سے اور بہت مجبور کرنے پر قبول ہے کہا تھا۔ اس وقت ہماری دہلیز پہ چند لوگوں کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سامنے اور کوئی نہیں، صدف خانزادہ اور خانزادہ ایوب سامنے کھڑے تھے۔ میں جہاں کا تھا وہیں رہ گیا۔ میں تو ہلنے سے بھی قاصر ہو گیا تھا۔ صدف بالکل پرانی والی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ سادہ سا کپڑے پہن کر ایک چھوٹے گھر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے قدم بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف آ رہی تھی۔ منشا کی نظر جیسے ہی خانزادہ ایوب پر پڑی، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ خانزادہ ایوب بے بسی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور تب صدف خانزادہ نے مجھ سے کچھ الفاظ کہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں آپ سے یہ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بلکہ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بھائی کی نظر سے دیکھا۔ میں کچھ بھی نہیں بول پایا۔ کافی دیر بعد ایک آواز میرے گلے سے نکلی تھی، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو مجھے بتا دیتی۔ شادی والے دن یوں گھر سے جا کر میری عزت کو کیوں بھری محفل میں ختم کر دیا؟ اور اس وقت میں نے صدف خانزادہ کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کے اگلے ہی پل میں بول اٹھی تھی کہ میں نہیں کر سکتی، اور پھر کوئی ایک ایسا دن نہیں تھا جس میں نے یہ چیز نہ کہی ہو۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا، اور آپ کو یہی کہنا چاہتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی، مگر آپ نے فون بند کر دیا۔ چودھری سیف اللہ کو صدف کی وہ کال یاد آئی جب رات کے 1 بجے صدف کا نمبر اس کے موبائل پہ جگمگا رہا تھا۔
پہلے تو وہ پریشان ہوا کہ خیریت اتنی رات کو کال کر رہی ہے، اور پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے اس نے فون کان سے لگائی۔ سامنے سے صدف کی نرم مگر پریشانی والی آواز آ رہی تھی، مگر چودھری سیف اللہ تو ساری باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ پریشانی میں بات کر رہی ہے۔ ان کو تو بس اسی بات کی خوشی تھی کہ صدف خانزادہ نے اسے پہلی بار کال کی ہے۔ ابھی وہ دونوں کچھ کہتے کہ جب نیچے سے چودھری سیف اللہ کو بلا لیا گیا تو وہ صدف کو تھوڑی دیر کا کہہ کر فون بند کر چکے تھے۔ پیچھے صدف ہلو ہلو کرتی رہ گئی۔ وہ بس یہی کہنا چاہتی تھی کہ 1 منٹ مجھ سے بات سن لیں، 1 منٹ میری بات سن لیں، مگر چودھری سیف اللہ نے بات نہیں سنی، اور پھر صدف افسوس کے ساتھ ملازمہ کو فون ہاتھ میں پکڑا کر آگے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی سم ملازمہ کی فون میں ڈالی تھی۔ جب یہ بات خانزادہ ایوب کے والد کو پتہ چلی کہ صدف کسی اور کو پسند کرتی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کا موبائل لے لیا، اور صدف کو اس چیز کا علم تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی اپنی سم نکال لی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چودھری سیف اللہ کسی غیر شناسہ نمبر کو کبھی بھی نہیں اٹھاتے، اس لیے اس نے اپنی سم سے بات کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چودھری سیف اللہ نے دوبارہ فون ملائی مگر نمبر بند گیا۔ وہ پریشان تو ہوئے تھے مگر اپنی شادی کا سوچ کر دل ہی دل میں مسکرانے لگے۔ چودھری سیف اللہ کو افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ صدف کی بات سن لیتے، مگر پھر بھی ان کے ذہن میں یہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ ان کو ٹھکرا کر چلی گئیں۔ آخر سردار کے بیٹے کو ٹھکرا کر انہوں نے ایک معمولی سے انسان کو ترجیح دی تھی، اور یہ بات ان کے انا کے خلاف تھی۔ وہ چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ میری غلطی کی سزا میرے بھائی اور منشا کو دیں گے۔ آپ تو اچھے سے جانتے ہیں نا کہ منشا بھائی کو کتنا پسند کرتی ہے۔ محبت کے چھن جانے کی تکلیف آپ کو تو پتہ ہے، تو پھر آپ نے اس تکلیف سے اپنی بہن کو کیوں گزارا؟ چودھری صاحب، آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ آپ نے اپنی انا کی خاطر اپنی بہن کی خوشیوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج میں اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے آپ کی دہلیز پر آئی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اپنے بھائی کی خوشی کے لیے مجھے آپ کے پیروں میں بھی پڑنا پڑے تو میں پڑ جاؤں گی، مگر آپ نے تو پہلے ہی اپنی بہن کی خوشیوں کو ختم کر دیا۔ کم از کم میرے بھائی آپ سے اچھے ہیں۔ وہ مجھ سے ناراض ضرور تھے، مگر ان کے لیے میری خوشی زیادہ اہم تھی، اس لیے وہ پورے خاندان سے لڑ گئے ہیں، اور آپ اپنی بہن کو خود جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ افسوس ہے مجھے آپ پر۔ وہ یہ لفظ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے چودھری سیف اللہ پتھر کے ہو چکے تھے۔ خانزادہ ایوب نے منشا چودھری کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ان کا کوئی حق نہیں تھا ان کو دیکھنے کا۔ وہ کسی اور کی ہو چکی تھیں، اور ان کی غیرت ہرگز گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی اور کی بیوی کو دیکھیں، اور اس دن خانزادہ ایوب نے اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا، اور منشا چودھری نے اپنی محبت کو ہار کر کسی اور کے گھر چلی گئی تھی۔ چودھری سیف اللہ کو اس دن اس کی اپنی محبت نے آئینہ دکھایا تھا، اور صدف خانزادہ خود کو مجرم قرار دے رہی تھی، اپنے بھائی کی خوشیوں کی اور منشا چودھری کی بربادی کی۔ سب لوگ حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ حویلی پہنچنے کے بعد سب لوگ اسی سوچ میں گم تھے کہ آخر آیت کہاں ہے، مگر کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا آیت کہاں چلی گئی۔ منان سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ شاذم نے اسے تسلی دی، شاویز نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بھی بس اب ان کے ساتھ ڈھونڈنے لگ گئے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے۔ چودھریوں کی حویلی میں سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ ان 2 مہینوں میں شاذم نے کوئی ایک جگہ نہیں چھوڑی تھی جس میں اس نے آیت کو نہ ڈھونڈا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ ہر رات وہ ڈیرے پر ہی رک جاتا۔ وہ حویلی بھی بہت کم آیا کرتا تھا، اور یہ بات چودھری سیف اللہ کے غرور کو توڑ رہی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کا لاڈلا بیٹا اور گاؤں کا سردار خود ناکام عاشق بن کر پورے گاؤں والوں کو خود پر ہنسانے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی سے عشق کر بیٹھا ہے، اور اب اس کے جانے کا روگ منا کر مارا مارا پھر رہا ہے۔ مگر شاذم چودھری کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے آیت کو ڈھونڈنا تھا، مگر وہ اس کو کہیں بھی نہیں مل رہی تھی، اور اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رابعہ بیگم اپنے بیٹے کے لیے بس دعا ہی مانگتی رہتی۔ اب تو گھر میں آہل کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں، مگر نہ اس بات پر آہل راضی تھا اور نہ ہی انوشے، کیونکہ آہل چودھری کے دل میں عائشہ خانزادہ کی حکومت کرتی تھی، اور انوشے چودھری کے دل میں بہت وقت پہلے ہی شاہ زیب خانزادہ دستک دے چکے تھے، مگر دونوں ہی اس بات پر چپ تھے کہ شاید سامنے والا انکار کر دے۔
یہ بات جب خانزادہ حویلی والے کو پتہ چلی تو ان کا کوئی خاص رد عمل نہیں آیا تھا، مگر اس وقت کوئی شاہ زیب خانزادہ کے دل کا حال پوچھتا۔ وہ جس لڑکی سے عشق کرنے لگا تھا وہ لڑکی کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، اور یہ بات اسے گوارا نہیں ہو رہی تھی، مگر اس حویلی میں دل کسی اور کا بھی بہت بری طریقے سے دکھ رہا تھا، اور وہ دل ظاہرشاہ خانزادہ کا تھا۔ جس دن آہل چودھری اس حویلی آیا تھا تب ظاہرشاہ خانزادہ نے آہل چودھری کو دیکھا تھا، اور وہ بالکل اس کے خوابوں کے شہزادوں کی طرح تھا۔ اس کی باتیں میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک سنجیدگی تھی، نرم طبیعت صاف طور پر وہ محسوس کر سکتی تھی، اور اسے ایسے ہی لوگ پسند تھے، مگر یہاں تو سب کچھ الگ ہو رہا تھا۔ ان چار لوگوں کے دلوں میں الگ الگ جذبات چل رہے تھے، مگر کوئی بھی سوائے انتظار کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر آیت کسی کو نہیں ملی، اور بالآخر 8 مہینے کا وقت گزر گیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ مر گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ہزار منہ ہزار باتیں، مگر حقیقت کسی کو نہیں پتہ تھی۔ اور اس دن ان دو خاندانوں کے اوپر ایک اور بجلی کی طرح خبر گری تھی۔ جب آہل نے اپنے دل کی بات کی تو یہ بات چودھری سیف اللہ کو ہرگز منظور نہیں تھی۔ دوسری طرف ظاہرشاہ کے حویلی تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر بھی ایک الگ قیامت برپا تھی۔ ظاہرشاہ تو خود حیران تھی کہ آہل اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ اس نے شادی سے صاف طور پر انکار کر دیا تھا، اور پھر چند پل بعد یہ بات بھی کھل گئی کہ انوشے بھی یہ شادی سے راضی نہیں ہے، اور پھر اگلے ہی پل شاہ زیب خانزادہ اپنے باپ کے سامنے موجود تھا۔ اس کی بات سن کر حمیرہ بیگم نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا، گویا کہنا چاہتی ہوں میری بیٹی کا کیا ہوگا، مگر زینب بیگم نے انہیں آنکھوں سے پرسکون رہنے کا کہا۔ بابا سائیں، میں انوشے چودھری کو پسند کرتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ بابا سائیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شاہ زیب بہت سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، اس لیے اس کی ہر بات کو بہت سنجیدہ طور پہ لیا جاتا تھا۔ یہ بات دونوں خاندانوں تک پہنچ گئی تھی۔ چودھری سیف اللہ کسی صورت بھی اپنے گھر کی بیٹی خانزادہ لوگوں کے گھر جانے نہیں دینا چاہتے تھے، اور نہ ہی خانزادہ لوگوں کو کوئی بیٹی اپنے گھر لانے کو تیار تھے۔ وہ تو ابھی تک اسی بات پہ آگ ببولا ہو رہے تھے کہ وہ ونی جس لڑکی کو کر کے لائے تھے وہ صدف کی بیٹی تھی، وہیں صدف جو انہیں سب کے سامنے ٹھکرا کر چلی گئی تھی، مگر چودھری سیف اللہ کے دل میں کہیں نہ کہیں آج بھی صدف زندہ تھی۔ اسے جب صدف کی موت کا پتہ چلا تو وہ بالکل اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ ہاں، ان کی آدھی زندگی، بلکہ ان کی اب زندگی بچی ہی کیا تھی۔ وہ اپنی عمر کے آخری حصے تک پہنچنے والے تھے، مگر محبت زندگی بھر قائم رہتی ہے۔ انہوں نے صدف خانزادہ سے وہ محبت کی تھی جس محبت کے لیے رابعہ چودھری ترستی رہیں، مگر شاید وہ محبت نہیں تھی، وہ عشق تھا۔ وہ رابعہ بیگم سے محبت کرتے تھے، یا پھر ان کو رابعہ بیگم کی عادت ہو گئی تھی، مگر ان کو عشق صدف خانزادہ سے تھا، یہ چیز وہ اچھے سے جانتے تھے۔ دوسری طرف حمیرہ بیگم پریشانی سے زینب بیگم سے بات کر رہی تھیں۔ باجی، اگر شاہ زیب کی شادی انوشا سے ہو گئی تو پھر میری حرم کا کیا ہوگا؟ آپ تو جانتی ہیں ان کا رشتہ پکا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا اب کیا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ پر حق پہ تھیں، مگر زینب بیگم کا یہی کہنا تھا کہ بچوں کی خوشی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم دونوں ایسی مائیں نہیں ہیں جو اپنے بچوں پر زبردستی مسلط کریں، اور بات رہی حرم کی تو تم حرم سے بات کرو، پھر وہاں سے کون سا جواب ملتا ہے، پھر آگے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ حمیرہ بیگم نے بھی اس بات میں سر ہلایا، اور پھر وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہو رہا تھا جب اچانک سے ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ شاویز پریشان ہو کر ڈرائیور سے وجہ پوچھنے لگا تو وہ بس اتنا ہی بولا، سامنے شاید کوئی لیٹا ہوا ہے، اور اس کی یہ بات سن کے شاویز نے گھور کر اسے دیکھا، گویا کہنا چاہتا ہو اس کو کیا گھر نہیں ہے سونے کی اس کو کیا گھر پہ سونے کی جگہ نہیں ملتی جو یہاں سڑک پہ سو رہا ہے۔ مگر گارڈ ابھی گاڑی سے نکل کر اس وجود کو ہٹانے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب اس گارڈ کی آواز شاویز کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ وہ بھی گاڑی سے نکل آیا، مگر سامنے ایک لڑکی کو بے ہوش حال میں پڑی ہوئی تھی، سر سے خون نکل رہا تھا جیسے کسی بھاری چیز سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی ہو۔ شاویز نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنی حویلی کی طرف بڑھانے لگا۔
کیونکہ رات کے اس وقت وہ اسے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ پھر گاؤں والوں کی طرف سے کون سی باتیں مشہور ہو جائیں گی، اور وہ ابھی اس وقت کوئی بات سننے کے ارادے میں نہیں تھا، اور نہ ہی اپنے خلاف کوئی بات مشہور کروانے کے لیے۔ اس لیے چپ چاپ اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر خانزادہ حویلی کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر چند پل بعد وہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سب لوگ ڈائننگ روم میں ہی بیٹھے تھے جب شاویز ایک لڑکی کو گود میں اٹھائے لا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حمیرہ بیگم کو اپنی دوسری بیٹی کی بھی فکر ہونے لگی۔ شاہزیب کے تو خیالات وہ جانتی تھیں کہ وہ کبھی بھی حرم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعا کی اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں بہنیں کوئی سازشی عورتیں نہیں تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر شاہزیب حرم کو نہیں اپنائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ حرم کے لیے کوئی اور اچھا شخص موجود ہے جو وقت آنے پر اللہ اس کو دے دے گا۔ اس لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کے لیے دعائیں کر سکتی تھیں، مگر اب پہلی بیٹی کے لیے مطمئن تھیں کہ شاویز کبھی شادی سے انکار نہیں کرے گا۔ مگر ابھی انہیں اپنی پہلی بیٹی کی بھی فکر لگ گئی تھی۔ سب لوگ پریشانی سے بے ہوش لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو ہوش نہیں تھا، اور پھر اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا جو اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ شاید کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، اور سر پہ بھی کافی چوٹ لگی ہے۔ وہ پٹی کر کے وہاں سے جا چکی تھی، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد اس لڑکی کو ہوش آیا تھا۔ منان جو کافی دیر سے کمرے میں تھا، باہر شور کی آواز سن کے اب ڈرائنگ روم میں آ چکا تھا، مگر جیسے ہی سامنے بیٹھی لڑکی پہ نظر گئی وہ حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے پیچھے سے منان کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منان، تم کیوں نہیں آئے واپس؟ کہاں چلے گئے تھے تم؟ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر پہ کیا قیامت گزری ہے؟ منان، آخر تم امی سے ناراض تھے، مگر میرا کیا قصور تھا؟ وہ روتے ہوئے منان سے پوچھ رہی تھی۔ سب لوگ سوالیہ نظروں سے منان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب منان نے سب کی نظریں خود پر محسوس کیں تو تعارف کروانے لگا۔ یہ میرب ہے، میری چچا کی بیٹی۔ چچا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم لوگ انہی کے ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ وہ سب کو مکمل تعارف دے چکا تھا۔ میرب روئے جا رہی تھی۔ منان کو اس کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ اس کو اس حال میں سڑک پر کیوں پڑی ہوئی تھی، اور تب ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے وہ اپنے اوپر گزرنے والی قیامت اسے بتا رہی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور پھر ڈاکٹر نے انہیں کینسر بتا دیا۔ وہ معافی مانگ رہی تھیں۔ وہ تو آیت سے بھی معافی مانگنا چاہتی تھیں مگر وہ نہیں مانگ سکیں، اور ذیشان بھائی سے ملنا چاہتی تھیں مگر وہ بھی واپس نہیں آئے، اور پھر ایک دن وہ دنیا سے چلی گئیں۔ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ یا تو ذیشان بھائی آ جائیں گے یا تو آپ آ جائیں گے، مگر نہ میرا بھائی آیا اور نہ آپ آئے۔ وہاں کے کچھ بدماشوں کو یہ خبر مل گئی تھی کہ اس گھر میں ایک لڑکی اکیلی رہتی ہے۔ آئے دن وہ لوگ مجھے تنگ کرتے رہے، اور پھر ایک رات وہ میرے گھر میں زبردستی گھس آئے۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگی تھی، اور پھر بھاگتے بھاگتے اچانک سے چکرا کر گر گئی تھی۔ میرا سر بھی پتھر سے لگ گیا تھا۔ اب جب آنکھ کھلی تو میں یہاں پر موجود ہوں۔ منان کو خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس نے میرب کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ وہ لڑکی تو ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ مخلص تھی۔ وہ اس کی ماں کے گناہوں کی سزا اسے کیوں دے گیا تھا؟ اسے افسوس ہوا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ اس کا رونا شاویز خانزادہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ زخم کے نشان تھے، اور اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشان یا کسی کے انگلیوں کے نشان واضح طور پہ دیکھے جا سکتے تھے۔ اور پھر اگلے ہی پل شاہزیب خانزادہ نے ایک نمبر ملایا اور کچھ ٹائپ کر کے بھیج دیا تھا، اور پھر چند پل بعد اسے جواب موصول ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پراسراری مسکراہٹ آئی، اور پھر وہ فون بند کر چکا تھا۔ زینب بیگم نے ظاہشہ، حرم اور مفرح کو کہا کہ وہ اسے کمرے میں لے جائیں۔ وہ تینوں بھی اس کو سنبھالتے ہوئے اب کمرے میں لے جا چکی تھیں۔ میرب جب کمرے میں پہنچی تو منان کے بارے میں ان تینوں سے پوچھنے لگی، تو ان تینوں نے خوش دلی کے ساتھ منان کا تعارف کروایا۔ میرب تو حیران ہو گئی، یعنی آیت اور منان خانزادہ لوگوں کے خاندان سے تھے، اور اس نے اگلے ہی بات آیت کا پوچھا تو وہ لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں مگر اس کا کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ ہم لوگ تو بس دعا ہی کر سکتی ہیں کہ وہ جلدی سے مل جائے۔ ظاہشہ نے سنبھلتے ہوئے اسے بتایا تو وہ بھی آیت کے لیے دعا مانگنے لگ گئی۔